عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے عین اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ جو شہ کے طرف دار یہاں بھی ہیں وہاں بھی، جو شہ کے طرف دار یہاں بھی ہیں وہاں بھی، وہ طالب دیدار یہاں بھی ہیں وہاں بھی، جو شہ کے طرف دار دنیا ہی نہیں وقف عزاداری یہ سرور، دنیا ہی نہیں وقف عزاداری یہ سرور، شبیر کے غم خار یہاں بھی ہیں وہاں بھی، جو شہ کے طرف دار عباس نے آدا سے کہا تول کے تلوار، عباس نے آدا سے کہا تول کے تلوار، ہم حق پرستار یہاں بھی ہیں وہاں بھی، کہتے ہیں ہمیں صف شکنو صف در و جرار، ہم نائب کرار یہاں بھی ہیں وہاں
شہ کے طرف دار. سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین و مرحومات، تمام مومنین جو ہم سے بچھڑ چکے ان کو شامل کر لیجئے. بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے. انیسویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، انیسویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گوہرے اشک لائے ہے، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار، ہائے ہائے امام، ہائے شہ ذوالفقار، ہائے اے رازدار حق شہ طاعت گزار، ہائے مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار، ہائے یہ بندگی نثار جناب امیر کے، نکلے تو مر کے گھر سے خدائے قدیر کے، لایا تھا زہر میں جو جفا جو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پر، مولا گرے زمین پر مسجد میں کھا کے تیغ، غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانماز پر، فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، پاداش نیکیوں کی جہاں میں یہی ہے کیا، کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا، رویا وہ سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہوں میں، باندھو نہ اس کے ہاتھ کہ مشکل کشا ہوں میں،
لائے پسر جو گھر میں تو غش تھے امام پاک، کرتے تھے آہ آہ بآواز دردناک، چہرہ لہو میں تر تھا بھووں تک جبینے پاک، زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں پر خاک، دیکھا جو سر کا زخم جگر تھر تھرا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غش آ گیا، 19ویں سے آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، اور قرآن ناطق کی شہادت کا مہینہ، قرآن صامت کے نزول کا مہینہ. آپ لوگ یہاں پر جو میرا ارادہ تھا بہرحال وہ یہ کہ سورہ حجرات کی جو گفتگو ہے آج اس کا دوبارہ سلسلے کو جوڑا جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ بعض مومنین یہاں پر مجلس کی نیت کر کے آئے ہیں، لہٰذا ان مومنین کے احترام میں اور جناب امیر المومنین کی جو نیت آپ کے دل میں اس کے احترام میں کوشش کروں گا کہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لوں، تاکہ آپ حضرات جو نیت لے کر آئے ہیں وہ نیت بھی پوری ہو جائے، اور جو گفتگو میں چاہتا تھا، جس طرح سے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو گفتگو کا سلسلہ چلے گا سورہ حجرات کا، اب اگر بہرحال بعض حضرات کو مایوسی ہو یا طبیعت پر گراں گزرے تو میں ممبر سے دستبستہ ان سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ جناب امیر المومنین کی نیت کر کے آئے ہیں. لیکن قرآن مجید کے حوالے سے جو ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تھی وہ کسی حد تک میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد پھر کچھ گفتگو اپنے ٹوٹے پھوٹے شکستہ الفاظ جناب امیر کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. خود قرآن مجید جو میں نے آیت تبرکن اور تیمنن آپ کے سامنے پڑھی قرآن مجید کی کہ وہ مہینہ کے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، خود قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے جو سوائے پروردگار کے جس نے نازل کیا، اور اس ہستی پر جس پر نازل کیا گیا کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم قرآن مجید کے کرشمے معجزے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اس آیت کو یوں لکھ کر دے دیا تو شفا ہو گئی، اس آیت کو یوں پڑھ لیا تو فلاں مشکل سے نجات مل گئی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک آخری اثر ہے جو اس دنیا میں جو عالم وجود اور عالم علم الہی کے مطابق وجود کی گھٹیا ترین اور ادنا ترین اور نچلی ترین قسم ہے، وہاں پر ہم قرآن مجید کے ان کرشموں کو، ان نشانیوں کو، ان معجزات کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اصل جو حقیقت ہے قرآن مجید کی وہ ہمیں نظر آئے گی اپنی روح کی سطح کے مطابق، قبر میں، برزخ میں، پل صراط پر، قیامت میں، تمام کے تمام مقامات پر. قرآن مجید کا جو ایک تعلق ہے وہ تعلق اس ہستی سے ہے کہ جس کے قلب پر قرآن اترا، اور پھر وہ قرآن جوں کا تو اپنے انہی تمام حقائق اور حقیقتوں کے ساتھ منتقل ہوا وصیت کے ذریعے، وراثت رسول خدا کے ذریعے اگلے مرحلے تک. لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کو بالکل بھی انسان کوئی معمولی چیز نہ سمجھے.
خود اگر آپ جا کر دیکھیے کہ قل هو اللہ احد کے بارے میں جو فضیلتوں میں روایات آئی ہیں وہ کتنی ہیں. خود آپ جا کر دیکھیے کہ جا کر سورہ انا انزلنا کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ کیسی ہیں. حتیٰ ائمہ سے روایت ہے پانچواں چھٹے امام سے کہ جب تم ہماری امامت کے سلسلے میں استدلال کرنا چاہو تو سورہ انا انزلنا کے ذریعے استدلال کرو. راوی نے پوچھا کہ سورہ انا انزلنا میں کیا چیز ہے جو آپ کی امامت پر استدلال کیا جائے، دلیل لائی جائے؟ کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو جا کر کہ یہ جو شب قدر میں ہر امر کو لے کر فرشتے خدا کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو روح نازل ہوتی ہے وہ کس کے پاس نازل ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایک دلیل ہے امامت کی کہ جس کو پانچویں چھٹے امام نے بیان فرمایا اپنے الفاظ میں. اب یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے ان نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں منتقل کیا جائے جو ہر چیز کو لیب میں جا کر کیمیکل، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، باٹنی کی لیب میں جا کر ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، فلاں چیز اتنے پرسنٹ ہے، فلاں چیز اتنے پرسنٹ ہے. اس کو کہاں پر جا کر چیک کیا جائے کہ انا انزلنا کے پڑھنے کی یہ تاثیر ہے، قرآن کی یہ تاثیر ہے؟ کہاں چیک کیا جائے؟ بہت سی باتیں آپ چیک نہیں کر سکتے کبھی بھی، بہت سی باتوں کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو بتانے والے کی شخصیت پر جو آپ کا اعتماد ہے اس اعتماد کی بنیاد پر آپ وہ باتیں مانتے ہیں. آپ نے کبھی چیک کیا جا کر تربت سید الشہداء میں کیا کیا کیمیائی خصوصیات ہیں؟ کیوں نہیں چیک کیا؟ زمزم کو چیک کیا ہے کبھی جا کر؟ آپ کے مولانا نسلاً بعد نسل سینہ بسینہ مستند ترین، متقی ترین، پاکیزہ ترین لوگ، اور ایک آدھ روایت نہیں ہے، بھری پڑی ہیں روایتیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی تربت اور تراب اور خاک کے سلسلے میں. تو ہم کیسے نہیں؟ تو بہرحال ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں. آپ کے مولانا اتنا بڑا والیوم، اتنی ڈھیروں روایات غلط، اور ہر نسل کے بعد جو کتابیں منتقل ہوئی ہیں اس کی سند ہمارے پاس ہے جن علماء نے پچھلے علماء سے لیا اور آج تک لیا، تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے آپ شخصیت پر اعتماد کرتے ہیں. یہی بات آب زمزم کے بارے میں، یہی بات زیارت سید الشہداء کے بارے میں، یہی بات جناب امیر کے فضائل کے بارے میں، یہی بات غدیر کی جو روایت ہے اس کے بارے میں، کہ انسان کی طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ کوئی اطلاع اس کے پاس آئے، اس اطلاع کے سورس کو کہاں سے آ رہی ہے وہ دیکھتا ہے، اس اطلاع کے والیوم کو دیکھتا ہے اور پورا طریقہ اور تسلسل کے جس طرح سے وہ آیا، اور پھر اس میں وہ اضافہ کرتا ہے، ایڈ کرتا ہے کس کا؟ تاریخی شواہد کا. اگر آپ کہیں کہ صاحب کربلا کا واقعہ ہماری کتابوں میں نہیں ملتا، حدیثوں میں، تو یہ اتنے روزے کیسے ہیں؟ تاریخ میں وہ مورخین جو ادھر سے نہیں تھے بلکہ ادھر سے تھے انہوں نے تو لکھا. اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے واقعے کو آپ نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. مغربی مفکرین نے جو رسول خدا کے بارے میں تحقیق کی، جو تاریخی شواہد ملتے ہیں تمام کے تمام مکے، مدینہ، طائف میں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو توریت اور انجیل میں رسول خدا کی نشانیاں ملتی ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ شق القمر کو ہندوستان تک میں دیکھا گیا، پرانی کتابوں میں آیا. اسی طرح سے کربلا، عاشور کے واقعے کے دن جو خون کی بارش کا مختلف کتابوں میں دنیا کی قدیم، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہاں پر ملتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے آپ ان چیزوں کو جمع کرتے رہیے تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا. لہٰذا بات ہماری آئی شخصیت پر، اور شخصیت اور قرآن مجید کے اثرات. لہٰذا یہ دنیا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو اثرات ہیں وہ دنیا عالم وجود کا نچلا ترین مرحلہ ہے. کیا مطلب نچلا ترین مرحلہ ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر کھانے پینے کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، افزائش نسل کے لیے نسل بشر کی ضرورت ہے. لیکن بالا ترین مرتبہ کون سا ہے؟ بہشت کا، کہ جہاں پر نہ آکسیجن کی ضرورت ہے آپ کو، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے زندگی کی بقا کے لیے. ہر چیز آپ کے ارادے کے تابع ہے. آپ جتنا بھی اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں پر کم نہیں ہوگی. قحط کا تصور نہیں ہے، بڑھاپے کا تصور نہیں ہے. عالم وجود کا سب سے بالا ترین مرحلہ وہ ہے. اب اگر یہ بات ہے تو ہم پھر یہاں پہ یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ ہم تمام کے تمام اثرات اس دنیا میں دیکھیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس نے کیا فرمایا، حدیثیں ہمارے پاس کہاں سے آئیں اور کس طرح سے آئیں. لہٰذا قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہی بات، اور پھر یہ الفاظ قرآن مجید کے یہ حقیقت رکھتے ہیں تو پھر قرآن ناطق کی کیا حقیقت ہوگی اور قرآن ناطق کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کے وجود میں، جس کی روح میں قرآن اپنی حقیقتوں کے ساتھ سما چکا ہے. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ابھی کہ آپ شخصیت کو دیکھ کر، شخصیت کو مان کر
کسی چیز کو مانتے ہیں. لہٰذا یہیں سے میں کسی حد تک سورہ حجرات کے کچھ باتوں کو نقل کروں آپ کے سامنے کہ سورہ حجرات میں کیا فرمایا تھا پروردگار عالم نے, جو کل تک کی گفتگو تھی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے, ضبط ہو جائیں گے, صفر ہو جائیں گے, اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا. لہذا یہاں پر کچھ سورہ حجرات بہرحال جو تسلسل چل رہا ہے اس کا مجھے کسی حد تک گفتگو کرنے دیجیے آپ. یہاں پر ایک مسئلہ ہے آواز کو بلند کرنے کا. سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا. درود بھیجے محمد آل محمد. اور اس میں دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ناگوار ترین آواز جو ہے, حمیر کہتے ہیں اس جانور کو کہ جس کا نام میں ممبر سے لوں گا آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی, کہ جس کی فہم کو اور سمجھ کو سب سے کم کہا جاتا ہے. گھوڑے کے بجائے اسے گاڑی میں کبھی کبھی جوت دیا جاتا ہے اور اس سے بنتی ہے سرکار گدھا گاڑی. خدا فرما رہا ہے. اور یہی بات قرآن مجید میں ایک اور سورہ میں آئی ہے کہ کأنہ حمر مستنفرہ فرت من قصفرہ, وہ ایسے گدھوں کی مانند ہیں کہ جو شیر کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. یہی لفظ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا مثلہم کمثل, کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو کتابیں رٹ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ڈگریاں موجود ہیں اور مدرسے میں پڑھ لیا, یونیورسٹی میں پڑھ لیا, کتابیں بڑی ختم کی ہوئی ہیں, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, جن کے اوپر توریت کو لاد تو دیا گیا ہے لیکن وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے. خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر تورات لدی ہوئی ہے. حملوا التوراۃ, یہ نہیں کہ پروردگار نے کہ حملوا التوراۃ, یہ تورات کے بوجھ کو اٹھایا ہے انہوں نے لیکن اٹھ نہیں پا رہا, یہ بات نہیں فرما رہا پروردگار. حملوا التوراۃ, ان پر تورات کے بوجھ کو لادا تو گیا ہے, ان کو ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش تو کی گئی ہے علم توریت کو, لیکن مثلہم کمثل, عجیب انداز سے پروردگار حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, لیکن یہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں. یعنی علم تو حاصل کر لیا ہے لیکن علم کے بوجھ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. ان کی مثال کس طرح سے ہے؟ ان کی مثال اسی حیوان کی سی ہے, اسی جانور کی سی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ کو لاد دیا گیا ہے. 10,000 کتابیں آپ کسی گھوڑے پر چوپائے پر لاد دیجئے, اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. لہذا پروردگار عالم نے یہ 3 مقامات پر ذکر کیا اس حیوان کا. یہاں پر فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ ناگوار ترین آواز اسی جانور کی آواز ہے کہ جس کا میں نے نام لیا اور پروردگار نے 3 جگہ ذکر کیا. اب یہاں پر مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے, دیکھیے ہمارے پاس روایت ہے کہ تواضعوا لمن تعلمونہ وتواضعوا لمن تعلمتم منہ, اس کے سامنے خاکساری, عاجزی, انکساری کے ساتھ پیش آؤ کہ جو تمہارا شاگرد ہے, اس کے ساتھ انکساری کے پیش آؤ جو تمہارا استاد ہے. یعنی صرف استاد کا حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے شاگرد آ کر انکساری کرے, عاجزی تواضع استاد پر بھی لازم ہے, شاگرد پر بھی لازم ہے. استاد عاجزی کے ساتھ پیش آئے, اگر شاگرد کوئی سوال کرے, نادانی کا کام کرے تو استاد بڑی عاجزی کے ساتھ جواب دے. شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ استاد سے جب پوچھے تو عاجزی کے ساتھ پوچھے, ادب کے ساتھ پوچھے, استاد کے حالت کا خیال کرے. استاد تھکا ہوا ہے, تھکا ہوا نہیں ہے. پوری ایک کتاب ہے منیت المرید جو شہید ثانی نے لکھی ہے کہ کس طرح سے شاگرد اور استاد کا رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے, حتیٰ ہاتھوں کی حرکت, حتیٰ آنکھوں کی حرکت, کس طرح سے بیٹھو, لباس کیا پہن کے جانا چاہیے, کس انداز سے گفتگو کرو, یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہیں. یہیں پر جب بات آئی ایک ایک چیز ہم کو سکھائی گئی ہے, کس طرح سے جاؤ, ظاہری وضوخت کس طرح سے ہو. تو یہاں پر خواتین کی ایک الگ ذمہ داری ہے, لڑکوں کی اور مردوں کی ایک الگ ذمہ داری ہے. وہ یہ کہ دیکھیے مجلسوں میں بہت سی چیزیں داخل ہو رہی ہیں اور خواتین کبھی اس بے پردہ ہیں کوئی خاتون, اور وہ بہرحال ان کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے, شریعت نہیں مانتی, اور پردے کے مطابق مومنہ کو نامحرم کے سامنے آنا چاہیے, واجب ہے, اور نہ جو کرے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے, حرام ہے. اس کے اپنے درجات ہیں. بہرحال ہر گناہ جو بے پردگی گناہ کبیرہ نہیں, اب وہ ایک فقہی بحث ہے, لیکن بہرحال خواتین کو نامحرم سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے جو شریعت نے بتایا. یہ خواتین جب امام باڑے میں آتی ہیں تو ایک مناسب لباس میں آتی ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں مجلس میں, لیکن دھیرے دھیرے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حتیٰ یہ مسئلہ عراق تک پہنچا ہے, ایران تک پہنچا ہے, آغا سیستانی سے استفتاء تک کیا گیا
کہ جب آپ مجلس میں آ رہے ہیں تو ایسے لباس میں مت آئیے کہ 3/4 میں آگے صاحب یہ بہاماس شارٹ ہے. یہ علم ہے یہاں پر, ایک لوگ دیکھنے والے دیکھیں. جب باہر نکلے 50 سال بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, تو دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ جمنازیم سے نکل رہے ہیں, یہ کسی ریکریشنل کلب سے نکل رہے ہیں, یہ کسی جگہ پہ کھانے پینے گئے تھے, یہاں پر اسنیک بار ہے کوئی, یہاں پر باربیکیو کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے کہ عجیب و غریب لباس پہن کے نکل رہے ہیں. دیکھنے والے کی سمجھ میں آئے کہ یہ جو مجمع نکل رہا ہے اٹائر, ایک ڈریس کوڈ ہے یہاں کا, کوئی خاص جگہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا احترام, یہ ہمارے نوجوان بچے خوب توجہ کے ساتھ سنیں. منہ اٹھا کر پہنچ گئے. آپ کا باس جب آپ کو بلاتا ہے تو آپ ٹائی لگا کر کوٹ لگا کر بیٹھتے ہیں, اور نیچے آپ نے جو بھی لباس پہنا ہو, کسی بھی رنگ کا آپ کی ٹراؤزر ہو, وہ آپ چل جاتا ہے, لیکن باس نہ دیکھ لے. امام باڑے کا ایک احترام ہے سرکار, امام باڑے کا ایک طریقہ ہے. بچوں کو اپنے تمیز تہذیب سکھائیے. یہ اگر تمیز تہذیب چلی گئی, یہ درد ہے پروردگار عالم کا, یہ تکلیف ہے رسول اللہ کو. پروردگار عالم, میں نے کہا آپ کے سامنے کہ مکے میں بنیاد کو خراب کیا گیا. وہ کیا بنیاد تھی؟ جادوگر ہے, شاعر ہے, دیوانہ ہے, کاہن ہے, جن اس کے قبضے میں ہے. جب یہ کام تمام کر رہا ہے تو یہ رسول نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو. مکے میں آ کر کیا ہوا؟ سورہ حجرات پکار کر چیخ کر بات کر رہے ہیں. آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے رسول خدا کے سامنے. اگر یہ مسئلہ ہو جاتا تو رسول کی حیثیت ختم ہو جاتی, تواضع ختم ہو جاتی لوگوں کی, اور پھر جو رسول خدا حکم دیتے, اور پھر اس حکم کو بڑا کیجول سے لیا جاتا, معمولی سے لیا جاتا, کیونکہ لوگ رسول خدا کے سامنے آ کر احترام نہ کرتے. جب احترام نہیں کرتے تو یہی بے احترامی رسول کے زمانے میں جو بچے تھے ان میں منتقل ہوتی, اور پھر ایک کل مینٹلٹی وجود میں آتی کہ یہ جو تم اس طرح سے رسول اللہ کہہ رہے ہو نا, اور بعد میں درود بھی بھیجو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی ہم دیکھتے تھے اپنے باپ کو, جاتے تھے رسول کے سامنے پاؤں پھیلا دیتے تھے, کندھے پہ ہاتھ مار کے بات کرتے تھے, حجرے کے پیچھے سے چیخ کے بلاتے تھے, محمد باہر تو آؤ ذرا, اور کوئی نئی تازی گپ شپ. پروردگار نے منع کیا قطن یہ کام مت کرو, تاکہ رسول کا ادب اگلی نسلوں تک منتقل رہے. لہذا اس بات کو بنیاد بنائیے اور سمجھائیے اور بتائیے. اور دیکھیے وہ نسل تھی, اگر امام باڑے کا پردہ ہٹتا تھا تو کیا مرد اور کیا خواتین پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کر جھک کر سلام کرتے تھے. اب علم لگے میں کیا ہے, کچھ نہیں ہے, ہنسی ٹھٹا کھیل تماشا. اس بات کو سمجھیے, درک کیجئے. جو آپ کو تلن پھلن گھر میں فرائنگ چیزیں کرنی ہے افطاری کی کیجئے, 21 کے بعد کیجئے. بچہ اگر کہے تو پیار و محبت سے سمجھائیے, امیر مومنین کی شہادت کا ایام چل رہے ہیں, گھر میں کوئی کڑھائی نہیں چڑھے گی. ارے کس نے حرام کہا ہے, جس نے حرام نہیں کہا نا, وہ کہتا ہے کہ کوشش کرو اس کلچر کو باقی رکھو. اب ہم کو نہیں بتائیے کہ کیا حرام ہے اور کیا واجب ہے. لہٰذا اپنے گھر میں ماحول آپ کے ایسا رہے. یہ ٹی وی دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ مووی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ حرج ورج اپنے پاس رکھیے. احترام علی ابن ابی طالب باقی رہے. امیر المومنین کی محبت کے صدقے میں آپ کی اولاد طیب و طاہر پیدا ہو رہی ہے. احسان ہے جناب امیر المومنین کا آپ کے اوپر. لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شخصیت باقی رہے رسول اللہ کی, اور احترام باقی رہے. لہٰذا یہاں پر اب آپ دیکھیے وہ مینٹلٹی, وہ سوچ, کہ جو سوچ یہ ہے کہ رسول خدا کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو. سورہ حجرات کی جو آیتیں. اب اگر دیکھا جائے تو رسول خدا آپ کے استاد ہیں. رسول خدا مدینے کے لوگوں کو تمام چیزیں سکھا رہے ہیں, اور خود بخود انسان کے دل میں استاد کی ایک حیثیت ہوتی ہے. یہ لوگ کس مقام پر تھے کہ وہ اسلام جو سکھا رہا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے تواضع کے ساتھ جاؤ, اپنے شاگردوں کے سامنے تواضع کے ساتھ جاؤ. رسول خدا کی تواضع اتنی تھی, ان کی ساری اتنی تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کو سلام کرتے تھے خود. رسول خدا کی تواضع یہ تھی کہ جب تک مصافحہ کرتے تھے سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچے, رسول خدا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. اگر فرض کیجئے پانی پیا جا رہا ہے کہیں پہ, سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. تواضع ایسی تھی کہ جب نماز پڑھانے جاتے تھے تو سب سے زیادہ کمزور ترین شخص جو تھا اس کے مطابق نماز پڑھاتے تھے. یا رسول اللہ آپ کی نماز میں اچانک رفتار میں تیزی آ گئی. کہا کہ میں نے کسی خاتون کے ساتھ جو بچہ تھا اس کے رونے کی آواز میرے کان میں آئی, تو میں نے یہ سوچا کہ شاید اس خاتون کو اذیت ہو, تو میں نے نماز جلدی سے ختم کی. یہ دین ہے سرکار. یہ دین نہیں ہے کہ آپ نے ایک مجلس کے لیے بلایا آدھے گھنٹے کا کہہ کر, اور 5 سلام 6 مرثیے, دعائے مشلول, دعائے کمیل, ابو حمزہ سمالی. یاد رکھیے اگر آپ کے گھر میں آ کر آپ نے کسی خاص حاجت کے لیے عمل کروایا ہے اور مومنین کو یا بعض مومنین کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے اس عمل سے, اس کی برکت چلی جائے گی. اذیت ہو رہی ہے مومن کو, آپ نے جو ٹائم پیریڈ دے کر بلوایا تھا کہ عمل ام داؤد ہے, فرض کیجئے سورہ انعام کا ختم ہے, صلوات کا ختم ہے,
یہ 6 دعائیں آگے اور 5 دعائیں پیچھے امام زمانہ سے آپ توسل کر رہے ہیں کسی بنی مہاجن کے ساتھ. سمجھیے کرم کے کس دریا سے آپ کا تعلق ہے. یہ دسترخوان وسترخوان کی تو زیادہ آپ دھونس جمائیے گا نہیں پنجتن کے سامنے. مولانا اتنی نظر کی ہے تو 2 دعائیں پڑھ کے افسوس ہے ایسی فکر پر. یعنی اگر آپ نے دسترخوان لمبا بچھایا تو آپ عزاداروں کی جان لیں گے کیا؟ یہ تمام مسئلہ تھا کہ کس طرح سے مومنین کا خیال کیا جائے, کس طرح سے رسول اللہ کا خیال کیا جائے. اور ہمارے اور آپ کے مولا کا جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ احوطہم برسول اللہ, سب سے زیادہ رسول کا جس نے خیال رکھا کائنات میں وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. طریقوں کو سمجھیے عزاداری کے, تمام چیزوں کو سمجھیے اور احترام باقی رہے. یہ وہ چیز تھی جو رسول خدا کے سلسلے میں پروردگار عالم نے حفاظت کی, جس چیز کو بچایا. لہٰذا یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. اگر افطار سے پہلے آپ نے مجلس رکھوائی ہے زنانی یا مردانی, ذاکر سے کہیے کہ قبلہ مسائب مختصر, افطار سے پہلے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی. مولانا صاحب آئے نا پنکھے میں بیٹھ کر, اے سی میں بیٹھ کر, یہ بیچارے مزدوری کر کے کوئی آیا ہے, کوئی دکان سے آیا ہے, کوئی سیلز میں ہے, کوئی مارکیٹنگ میں ہے, کوئی 4 گھنٹے دھوپ میں گاڑی چلا کے آیا ہے. یہ مصائب کی جگہ نہیں ہے. عصر عاشور کے مصائب, شب عاشور کے مصائب کا طریقہ کچھ اور ہے, افطار سے 10 منٹ پہلے کے مصائب کا طریقہ کچھ اور ہے. سرکار اگر رسول اللہ اپنی نماز کو کم کر سکتے ہیں تو آپ کی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے. لہٰذا سمجھیے کہ عبادتوں کو کس طرح سے اپنی اگلی نسل کو منتقل کیا جائے, عبادتوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے اور عبادتوں کو کس طرح سے بچوں کے رگ و پے میں اتارا جائے. قرآن مجید کی بات ہو رہی تھی. میں ان صاحب سے مل چکا ہوں, انتقال ہو چکا ہے 95 برس کی عمر میں. اچھا, میں نہ ان کا شاگرد ہوں نہ ان کا استاد تھا, 95 برس کے تھے, نہ ان سے کچھ لیا میں نے نہ کچھ دیا. تو میں پہلے بتا دوں کہ قیاس آ رہی ہیں شروع ہو جائیں کہ مولانا بہت بڑے کوئی ولی اللہ لگتے نہیں. آپ مجلس میں جاتے ہیں, آپ کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. جو مومنین سماج میں ہے وہی آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں. مومنین میں نماز شب پڑھنے والا بھی ہے اور مومنین میں ایسا بھی ہے کہ جو فرض کیجئے نماز نہ پڑھتا ہو, سب آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں, سب ہم تجربات بتاتے ہیں. تو کچھ بات ہوئی ان سے, انہوں نے کہا کہ یہ تھا قبلہ, ہم نے یہ عمل شروع کیا اور یہ دعا اور یہ چلا اور 40 دن یہ بیٹھ کے اور 100 دن یہ بیٹھ کے پڑھا تو یہ اثر ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے شروع کیسے کیا؟ اب آپ توجہ کیجئے گا. کہا کہ ہندوستان میں ہم شہید ثالث کی زیارت کے لیے سرکار قبلہ و کعبہ آیت اللہ میر ناصر حسین موسوی آل اللہ مقام الشریف. اچھا, بچوں کو تو پتہ نہیں ہوگا, بچوں کو پتہ نہیں کس نے پٹیاں پڑھا دیں کہ آج تک بر صغیر میں کچھ کام نہیں ہوا دین پر. تو آپ کے اماں اور بابا جو یہ نسلیں آپ کی طیب و طاہر ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کس کی محبت کے صدقے میں آئی ہیں؟ کچھ کام نہیں ہوا, پرانے علماء نے کچھ کام نہیں کیا. شرم آنی چاہیے نوجوان نسل کو یہ کہتے ہوئے, اور شرم آنی چاہیے. جو پرانے لوگ کام کر کے گئے نا, آج ہندوستان پاکستان کے سارے مولوی بھی اکٹھے ہو جائیں اس کا 10واں کام بھی نہیں کر سکتے. یہ مجھ سے سن لیجئے, سر پر امامہ رکھ کر بات کہہ رہا ہوں. کہا, میں نے کہا یہ آپ ہوا کیسے؟ کہ سرکار میر ناصر حسین صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے تھے. یہ میں نے خود سنا ہے واقعہ, اور میں اپنے والد کے برابر بیٹھا تھا, وہ صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے سرکار ناصر حسین صاحب آیت اللہ سید ناصر حسین موسوی النشاپوری آل اللہ مقام الشریف معمولی انسان نہیں ہے, معمولی ہستی نہیں ہے. تحریر اور تقریر, واعظ و نصیحت اور دفاع اہل بیت کے لحاظ سے. تو انہوں نے میرے والد سے کہا, قبلہ کا انتقال ہو چکا ہے 1936 میں. کہا کہ سورہ واقعہ کا عمل کرنا ہے, اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو آپ بتائیے مہینے میں اس کو 8 آنے ملیں گے یا 1 روپیہ. یہ 1936 سے یقیناً پہلے کی بات ہے. 1 روپیہ یا 8 آنے ملیں گے. اور میں تو ظاہر سی باتیں کر نہیں سکتا, کسی نے اجیر کیا ہے اور کہا کسی قابل اعتماد آدمی کو دے دیجیے آپ, تو آپ پڑھیں گے قبلہ, میر صاحب آپ پڑھیں گے. تو وہ جو صاحب تھے میر صاحب, وہ ادھیڑ عمر ہو چکے تھے یا جوانی کا عالم تھا. کہا کہ نہیں میرے پاس بھی وقت نہیں. کیا میں بیٹھا ہوا تھا, ان کا بیٹا کہتا ہے جن سے میری ملاقات ہوئی, کہا میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے 8 آنے دکھے. 8 آنے 1 روپیہ اس وقت بہت زیادہ ہوتا تھا. میں نے کہا سرکار میں پڑھوں گا. کہا صاحبزادے پڑھ دو گے؟ کہا کہ روز اتنی دفعہ پڑھنا ہے. کہا کہ ہاں. کہا جب چلہ پورا ہو جائے پڑھ کے تو ہمیں بتا دینا. سرکار میر ناصر حسین صاحب نے کہا. تو یہ صاحب جو اس وقت بہت لڑکے بچپنے کی عمر تھی, لڑکپن کی, کہنا میں نے پڑھنا شروع کیا 40 دن تک سورہ واقعہ کو اس خاص انداز سے کہ 40ویں دن جو پڑھ کے میں نے والد کو بتایا کہ آپ سرکار کو بتا دیجئے کہ چلہ پورا ہو چکا, تو کیا میرے ساتھ کچھ عجیب حالات ہونے لگے. سورہ واقعہ امیر المومنین کا سورہ یاد رکھیے گا. سورہ واقعہ کو سورہ ولایت کہتے ہیں. سورہ واقعہ وہ سورہ ہے کہ جو انسان پڑھے رات کو عشاء کے بعد تو حضرت حجت اور جناب امیر کے انصار میں محشور ہوگا.
ایک گاڑی سوزوکی سوئفٹ نمبر HD1504 غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، اگر یہاں سے کسی مومن کی ہے تو برائے مہربانی اس کو وہاں سے ہٹا لیجیے. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک دفعہ اور ریپیٹ دہرا دیجیے. سوزوکی سوئفٹ نمبر HD1504 یہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، کسی مومن کی، اگر یہاں سے کسی مومن کی ہے تو برائے مہربانی اس کو وہاں سے ہٹا لیجیے. محمد وآل محمد صلوات. سرکار الفاظ کو پڑھ رہا ہے ایک لڑکا جس کو اتنے شرعی مسائل کا علم نہیں ہے، اعتقاد کے ساتھ پڑھ رہا ہے. کہنے بس وہیں سے میں نے کہا کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کوئی عمل کیا جس کے بعد میں نے خود جناب امیر المومنین کو ان کے اصحاب کے ساتھ سامنے دیکھا، اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جس کو تم نے بلایا تھا وہ میں ہوں. کہا کہ سرکار صرف ایک حدیث ہے، وہ پوچھنی ہے آپ سے کہ یا ہار و حمدان من یمت یرانی، کہ آپ ہر مومن اور کافر کے پاس آتے ہیں جب اس کی موت ہو؟ ہم نے حدیثوں میں تو سنا ہے، آپ سے سننا چاہتے ہیں. کہا بالکل سچ سنا ہے تم نے، جو مومن اور کافر ہو میں اس کے پاس آتا ہوں. کہا سرکار میرے ماموں کی طبیعت بڑی خراب ہے، یہ آج سے 60 سال پہلے کا واقعہ ہے جو انہوں نے بتایا. کہا کہ ہاں تمہارے ماموں اس وقت ہسپتال میں تھے، اب مر چکے ہیں. کہا میرے ماموں کے پاس بھی گئے تھے، کہا مومن تھے، انہی کے پاس سے آ رہا ہوں، جاؤ خبر لو ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو جا کر جب وقت نوٹ کیا تو پھر وہاں پر وہی وقت تھا جب وہ کہتے ہیں میرے ماموں کا انتقال ہوا. لہذا جو الفاظ کو دہرائے اور پورے تقوی کے ساتھ، تقوی کیا مطلب؟ یہی رزق حلال کھائے، 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ اس مرحلے پر ہے کہ جناب امیر المومنین کی زبان مبارک سے اب خواب تھا، خیال تھا، عالم مثال تھا، برزخ تھی، کیا تھا اللہ جانے، جناب امیر جانے اور مومن جانے. لیکن جناب امیر المومنین بتا کر گئے کہ دیکھو ان کا انتقال ہو چکا ہے. کہا کہ اچھا. فوراً وہ جب حالت ختم ہوئی میں نے وقت نوٹ کیا، دوڑتے ہوئے ہاسپٹل گئے. کہا کتنے بجے؟ کہا کوئی ابھی آپ کے آنے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. لہذا یہ قرآن کی حیثیت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے. اور جو ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ من قرأ القرآن وہو شاب مومن، جو قرآن پڑھتا ہے جوانی کی حالت میں مومن ہوتا ہے، قرآن اس کے خون میں، اس کے گوشت میں رچ بس جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن اس کے اور اس کے گوشت کے اندر رچ بس جاتا ہے. دوسری روایت کے اندر ہے کہ قرآن بہت سارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ یہ شخصیت ہے رسول خدا اور جناب امیر المومنین. اور یہاں پر ایک کام ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ عام انداز میں بات کرو اور اونچی آواز کے ساتھ بات کرو. لہٰذا مومن کی ایک اور صفت کیا؟ لا یعدو صوتہ سمعہ، مومن کی آواز اپنے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی. یعنی مومن کو دھیمی رفتار کے ساتھ بات کرنی چاہیے. خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، ان لوگوں میں شامل نہ کرے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم خود عمل نہیں کرتے. لہٰذا مجھے بھی خدا عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی. یہ مومن کی ایک کیفیت ہے، یہ مومن کی ایک خاصیت ہے کہ مومن کی آواز اس کی اپنی سماعت سے آگے نہ جائے. یعنی کیا مطلب؟ مومن میں لطافت ہے، مومن میں ایک مٹھاس ہے، مومن میں ایک سکون ہے. میں یہاں 2 اشخاص کا نام لوں جو دنیا سے چلیں گے دونوں، ایک عالم اور ایک شاعر. اگر ایک عالم و برائے نام کردار نہ ہو، اس کے بارے میں شاعر کہے کہ بڑے لطیف آدمی ہے، بہت اچھا وقت گزرتا ہے، آپ کہیں گے عالم ہے، بے عمل عالم ہے، الٹی سیدھی گفتگو ہوتی ہوگی. لیکن اگر کوئی عالم با عمل ہو اور اس کے بارے میں کوئی شاعر کہے کہ بڑی شگفتہ مزاج طبیعت ہے اور جب بیٹھتے ہیں تو بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، تو پھر یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا یہ پہلو ہماری نگاہوں سے اب تک پوشیدہ ہے. جوش مدی آبادی صاحب اور جن کا انتقال ہو گیا، قبلہ و کعبہ، ایک نہایت وزنی نام بر صغیر کا، قبلہ علامہ مصطفیٰ جوہر علی اللہ مقامہ. جوش صاحب نے خود ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو بڑی شگفتہ مزاج طبیعت ہے، نہایت لطیف ہیں، خوش مزاج ہیں اور بڑا اچھا وقت گزرتا ہے. اگر کسی ہمہ شمہ کے بارے میں کہہ رہے ہوتے تو مان لیتے، لیکن وہ شخص کہ جو ایک خالص عالم دین ہے، اس کے پاس ایک شاعر آ رہا ہے کہ جس کی فکر، جس کے افکار، جس کی سوچ بالکل مختلف ہے. یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے، یہ مومن کی صفات کمال میں سے ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جس کا بالکل 180 درجے کا اختلاف ہے فکر کے ساتھ، جب ایسا شخص بھی آ کر بیٹھے تو اس مومن میں یہ خاصیت ہو کہ اپنی شگفتہ مزاجی، لطافت اخلاق، حسن تقریر کے ذریعے ایسے شخص کو بھی جذب کر سکے. لہٰذا یہی چیز رسول خدا کے بارے میں آئی. کیا آئی رسول خدا کے بارے میں؟ فرمایا رسول خدا کے بارے میں قرآن نے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک.
حبیب اگر تم اکھڑ مزاج ہوتے، بد مزاج ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے چلے جاتے. یعنی رسول خدا کا دل، اخلاق، کردار، زبان کی مٹھاس اس باعث بنی کہ لوگ جو ہیں وہ رسول خدا سے جم کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. دیکھو یہ تم رسول خدا کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کو خرمے دیتے ہو، کھجور دیتے ہو، جو کی روٹیاں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہو، تو یہ اس انتظار میں بعض لوگ ہو سکتا ہے بیٹھتے ہوں کہ رسول کے پاس بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ آ جائے گا. غریب لوگ ہوتے تھے، اصحاب صفہ غریب ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ مسجد میں رہتے تھے، رسول خدا کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے تھے، مسجد کے چبوترے پر، مسجد کے صحن میں، اور صحن میں دروازہ کھلتا ہے. یہ ایک عجیب سا سلسلہ تھا. لہٰذا جو صدقہ خیرات آتا تھا وہ ان میں بڑھتا تھا. تو یہ بیچارے یہاں پر، میں نہیں کہہ رہا اس امید سے، لیکن منافقین نے کیا کہا؟ سورہ منافقین کی آیت کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول کے ساتھ جڑا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا، جو رہتا ہے، اس کو جا کے صدقہ خیرات مت دو حتی ینفضوا، تاکہ یہ رسول خدا کو چھوڑ کر چلے جائیں. بھائی دن بھر بیٹھے ہیں رسول خدا کے ساتھ، کچھ نہیں آ رہا. قرآن نے 2 معیار بتائیں رسول خدا کے ساتھ جڑنے کے، خوب توجہ کیجئے گا آپ. ایک معیار یہ، حبیب دیکھو تمہاری زبان میٹھی ہے، تم اکھڑ مزاج نہیں ہو، تم بد مزاج نہیں ہو، درست مزاج نہیں ہو، تم بلنٹ نہیں ہوتے ہو کسی کے ساتھ، بڑے پیار سے بات کرتے ہو، تم سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک دوسرا مرحلہ بھی تھا کہ رسول کے پاس جو صدقات خیرات آتا تھے، بیچارہ غریب مومن وہاں بیٹھا ہوتا تھا کہ کچھ آئے گا تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا. دیکھو رسول کے پاس جو بیٹھا ہے اس کو کچھ مت دو تاکہ چھوڑ کر چلے جائیں رسول کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین جو یہ کہہ رہے تو پلان بنایا تھا کہ رسول کے پاس جو بیٹھا ہے اس کو کچھ مت دو تاکہ چھوڑ کے چلا جائے. وہ نادان تھے، بے وقوف اور احمق تھے، یا انہوں نے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب یہ ہوگا تو یہی ہوگا، یہ کارگر ثابت ہوتا، اسی وجہ سے منصوبہ بنایا گیا. لہذا سرکار میٹھی زبان کافی نہیں ہوتی، صدقات اور خیرات بھی چلتے رہنے چاہیے. حتیٰ رسول خدا کی شخصیت بھی ہو تو روک نہیں سکتی. لہذا مومن معاشرے میں، شیعہ سماج میں جب تک صدقات اور خیرات کی کثرت نہیں ہوگی، مولانا دیکھیے مجلس میں کھانا کھلاتے ہیں، فضول میں ہوتا ہے، ہر جگہ تو کھانا کھلایا جا رہا ہے. آپ مت کھلائیے کھانا. کس نے کہا امام حسین آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ آپ کھلاتے ہیں امام حسین کے نام پر، یہ امام حسین کے مہمان آ رہے ہیں. لہٰذا اپنے استدلالات، ہاں ایک اور بحث ہے تقدس کی، اس طرف میں نہیں جا رہا، وہ ایک لمبی بحث ہے. لہٰذا امام حسین کا پیغام بڑا زبردست، محبت بڑی زبردست، لیکن سرکار دسترخوان بچھنا چاہیے، آپ صدقات اور خیرات کیجئے، انفاق کیجئے، امام کے نام پر کھلائیے. جب منافقین کو یہ لالچ ہو رہا ہے کہ رسول جیسے اخلاق کا ایک اور بھی شعبہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کر کے رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھجور، روٹیاں، کھانا پینا آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ موجود ہیں. یعنی رسول کا اخلاق اگر ہے تو 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ ٹکے ہوئے ہیں رسول کے پاس. جو بیچارہ سادہ سا مومن ہے، میں ابوذر اور سلمان کی بات نہیں کر رہا، سیدھے سادے مومن کی. ایک تو رسول کی زبان بڑی میٹھی ہے، اور دوسرا صدقات خیرات آتے رہتے ہیں تو افطاری وغیرہ، سحری، کھانا پینا، یہ سب جس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں. اور آپ سوچ دیکھیے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا من حوله، یہ 2 چیزیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نازل کی. سارا مسئلہ کیا تھا؟ رسول خدا کے پاس سے لوگ دور ہو جائیں. کوئی کام ایسا کرو کہ رسول کی شخصیت مخدوش ہو جائے، خدشادار ہو جائے، کمزور ہو جائے. کسی طرح سے پیچھے سے آواز دو، حجروں سے چیخو پکارو، رسول کو ایک عام سا آدمی سمجھو، انفاق مت کرو، رسول خدا لشکر لے کر جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ تمام کے تمام کام کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہاں سے رہا ہے سلسلہ، چل کہاں سے رہا ہے سارا، کہ رسول کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی برکت سے. وہ اہل بیت ہیں، پنجتن ہے، جن کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے. یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. جنگ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، رسول کے گھر والے ڈٹ کر رسول کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. کہ ایک طرف ایک گروہ ہے جو رسول کی شخصیت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف علی ابن ابی طالب اور عبد المطلب کی اولاد ہے جو رسول کے ساتھ ہر قیمت پر جڑنا چاہتی ہے. جان جاتی ہے چلی جائے، رسول کی شخصیت پر آنچنا ہے. لہذا یہاں پر اب میں جناب امیر المومنین کے فضائل کی طرف آتا ہوں. بڑا آپ نے تھکایا، میں نے آپ کو تھکایا یعنی معذرت کے ساتھ، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا دونوں حق ادا ہو جائیں، اور یہ غلط فہمی میری طرف سے ہوئی. ورنہ تو یہاں کوئی ہمارے نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں ان کی طرف سے کچھ نہیں ہے، جو ایڈمنسٹریشن، یہ میری طرف سے ایک غلط فہمی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے اس طرح سے کہا کہ جو سورہ حجرات چل رہا ہے اس کو بھی سمیٹ لیا جائے. شخصیت کو اب آپ دیکھیے، شخصیت مطلب کیا؟ ایک شخص اگر پی ایچ ڈی کا
PhD اور پروفیسر ہے, یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہا ہے کچھ, اور ایک انسان آیا کسی پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ کے جہاں اسکول بھی نہ ہو, اور وہ اس شخص کے ساتھ کچھ سال رہنے کے بعد اس شخص کی شخصیت کی گہرائیوں سے واقف ہو جائے. ایک شخص آیا, دوبارہ توجہ کیجیے گا, مونٹیسری پرائمری میں نہیں پڑھا, اسکول میں نہیں گیا, کالج میں نہیں گیا, 10 PhDs ہیں اس کے پاس, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے یہ شخص. وہ بیچارہ کہیں ناگالینڈ, آسام, تھر پار کر کہیں کونے سے کا جہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. میں ان علاقوں کی توہین نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ایسی جگہ سے آیا بیچارہ جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. آیا 5 7 8 4 5 سال میں تمام علوم اور اس کی شخصیت سے واقف ہو جائے یہ شخص جو کسی اسکول میں نہیں گیا, تو آپ کس کا معجزہ کہیں گے؟ استاد کا, شاگرد کا؟ آپ کہیں مولانا اس میں بھی صلاحیت تھی, اور سلام ہے اس استاد کو کہ جس نے ایسے ان پڑھ انسان کو, جس نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی, اپنی شخصیت کے گوشوں سے متعارف کروا دیا, اور اپنی شخصیت کا وہ ڈسٹنگوشنگ مارک, وہ امتیازی نقطہ بتلا دیا کہ جہاں تک دنیا نہیں پہنچ سکی. یہ ہے استاد, یہ ہے استاد, یہ ہے دانا, یہ ہے حکیم, یہ ہے فلسفی, جو نام آپ دینا چاہے دیجئے. جب کسی دربار میں بلایا گیا امیر المومنین کے ایک چاہنے والے کو, اور اس کے بعد ایک درود بھیجے محمد آل محمد. کہا گیا کہ گئے, سلام علیکم ہوا, امیر المومنین کا صحابی ہے. امیر المومنین کتنے سال؟ 4 سال 6 مہینے کہہ لیجیے آپ, 4 سال 6 مہینے. کہا کہ صف لی علی, علی ابن ابی طالب کے بارے میں کچھ بتاؤ مجھے. کہا کہ عف عنی, معاف کرو مجھے, کیا بتاؤں علی کے بارے میں؟ کہا کہ نہیں بتانا تو پڑے گا. کچھ دیر یہی گفتگو چلی, اس نے کہا نہیں مجھے معاف رکھو, میں نہیں بتا سکتا. کہا کہ نہیں بتانا تو پڑے گا, نہیں چھوڑوں گا, بتاؤ. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں مجھے بتاؤ, اور ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ ہونے لگا ہے کہ جن کے پاسپورٹ نارنجی, مرون اور بلیو ہیں ان کے ایک الگ دماغ ہیں, بر صغیر میں رہنے والے کے الگ دماغ ہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ سلمان اور ابوذر کے بعد وہی ہے, آتا جاتا کسی کو کچھ نہیں ہے, لیکن دماغ کہاں؟ مولانا ہم لوگ جو ویسٹ میں ہمارا ڈائمنشن الگ ہے. سرکار آپ کا ڈائمنشن علی ابن ابی طالب والا ہے کہ نہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. مولانا ہم لوگ جو بر صغیر میں رہتا ہے ہمارے یہاں دوسرا, آپ کا ڈائمنشن دوسرا تیسرے کی بات نہیں ہو رہی. آپ جناب امیر المومنین کے بلڈ کیمسٹری کے ساتھ آج کے بچوں کے بقول آپ کی بلڈ کیمسٹری کتنی میچ ہوتی ہے؟ یہ بر صغیر نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو چھوڑیے, انڈیا پاکستان کو چھوڑیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, آپ کے پاس تمام کی تمام ذرائع وسائل ہیں, مختلف میڈیم ہیں آپ کے پاس, بھرمار ہے میڈیا کی, بٹن دبائیے, جو چیزیں سافٹ ویئرز ہیں. آپ سے اگر پوچھا جائے, مجھ سے اگر پوچھا جاتا ہے اس حدیث کو دیکھنے سے پہلے کہ جو جناب امیر المومنین کا صحابی بیان فرما رہا ہے جناب امیر المومنین کے بارے میں, آپ گفتگو کو شروع کرتے تو کہاں سے؟ یہ ہے لیول علی ابن ابی طالب کا کہ بیابان میں رہنے والے بدو کو اپنی ذات سے جب متعارف کروایا, انٹروڈکشن کروایا, تو جب علی کا صحابی علی کے بارے میں گفتگو کرے گا تو اس مقام سے کرے گا جہاں دنیا کا کوئی فلسفی نہیں پہنچ سکتا. علی کو جس نے علی ابن ابی طالب کو چاہا, ٹوٹ کر چاہا, اور جس نے نفرت کی ٹوٹ کر کی. امیر المومنین جو محبت کرتا ہے مرنے کے لیے تیار ہے, اور جو نفرت کرتا ہے وہ مارنے کے لیے تیار ہے. یہ عجیب سلسلہ ہے. تو ذات علی ابن ابی طالب کہا کہ صف لی علی, علی کی توصیف بتاؤ. کہا کہ معاف کرو. کہا کہ نہیں بتاؤ. کہاں سے شروع کرے؟ میں آپ کے سب کے سامنے اگر وقت ہوتا ایک ایک پرچہ دیتا, اور میں کہتا کہ جس نے یہ حدیث سنی ہے وہ جواب نہ لکھے, جس نے یہ حدیث آج تک نہ سنی ہو وہ جواب لکھے.
آپ کیا لکھتے؟ وہ جواب اپنے ذہن میں لائیے. شروع جب کیا علی بن ابی طالب کے صحابی نے تو کہا کانا واللہ بعید المدى. علی بن ابی طالب ویژنری انسان تھا. دیکھیے میں یہ بات کہوں کہ نہ کہوں، بڑے ششپن کا شکار ہوں اس وقت، لیکن کہہ دوں حق علی بن ابی طالب ہے. بخدا یہ میرا حق ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. جس دھیمے طریقے سے آپ لوگوں نے سنا نا، تو اپنے فاصلے کو درک کیجئے اس بدو صحابی سے، اپنے فاصلے کو. اگر ابھی کوئی نہیں، یہ بالکل، یہ واللہ توہین میں نہیں کر رہا، حق علی بن ابی طالب میں چاہتا ہوں منتقل ہو آپ تک. کیا اوقات میری اور آپ کے مولانا نعرہ الدین لگا وصلوات واوا نہیں ہوئی؟ نہیں بابا، یہاں کوئی اوقات نہیں ہے کسی اپنے چیز کی. حب علی بن ابی طالب کی بھٹی میں سلمان پگھل کر ختم ہو چکے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ لہٰذا کوئی سمجھے ہی نہیں کہ ہم کچھ ہم نے مجلس پڑھی اور ایسا ریئیکشن نہیں ہوا، رسپانسو نہیں تھا مجمع. یہ سب فضول باتیں ہیں. درک کرنے کی کوشش کیجئے کہ علی بن ابی طالب کا صحابی کیسا تھا کہ اس تمام ان پڑھ ہونے کے باوجود، اسکول کی شکل نہ دیکھنے کے باوجود، جب دربار میں کہا جا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب کے اوصاف بیان کرو، فرمایا کان واللہ بعید المدى شدید القوى ينفطر العلم من جوانبه وَيَنْحَدِرَ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِهِ. یہ 4 خصوصیات بتائیں علی بن ابی طالب کے صحابی نے. میں ہوتا دروازہ خبر اکھیڑا، میں ہوتا ہجرت کی رات بستر بس ہویا. یعنی وہ تمام چیزیں جن کے لیے آیات نازل ہو چکی ہیں، علی بن ابی طالب کا مرحلہ اس سے کہیں آگے ہے. یہ تو وہ واقعات تھے جو خدا نے دیکھے آیات نازل کر دی. جو چھپا ہوا گوشہ ہے گلی کا، وہ کہاں پر ہے؟ علی بن ابی طالب منتقل کریں گے. سر اللہ الاکبر علی بن ابی طالب کی ذات ہے. وہ چھپا ہوا گوشہ وہ کہاں پر ہے؟ یہ ظاہری گوشے ہیں سارے. اور میں ابھی وقت ہوا تو شیخ کاظم عذری کے میں 2-4 شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہا کہ بعید المدى، مدہ کہتے ہیں وسعت نظر کو. بعید المدى، بدو ہو تم عرب کے، تمہاری سب سے زیادہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ کھجور اور بیر کے درختوں کو لگانا، کنواں کھود لینا، چیک کر کے بتانا کہ کتنے اونٹ یہاں سے گزرے ہیں، کتنے اونٹ نہیں گزرے، اور بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی، کنواں کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے، شہد کی مکھیوں پرندوں کو دیکھ کر. یہ علم تھا، بہت بڑا علم. ستاروں کو دیکھ کر سمجھنا کہ رستہ کہاں پر ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کان واللہ بعید المدى. علی بن ابی طالب کا ویژن بہت گہرا تھا. کیا ہمارے نوجوان بچے اس مرحلے پر ہیں؟ ویژن مولا کا بڑا گہرا تھا. اس درد کو سمجھیے. علی بن ابی طالب کی جو شخصیت کا جو کنواں ہے نا، زندگی بھر کھودتے رہیے، اس میں سے میٹھا پانی نکلتا رہے گا. لہذا کان واللہ بعید المدى شدید القوى. طاقت بڑی شدید تھی علی بن ابی طالب کے وجود میں. علم اور حکمت علی کے دونوں پہلوؤں سے پھوٹتے رہتے تھے، اس چشمے کی طرح سے کہ جس چشمے کا پانی کبھی نہ تھمے، مسلسل بہتے رہتے تھے. اذا سألناه يجيبنا، جب ہم علی سے سوال کرتے تھے جواب دیتا تھا. اذا دعوناه اتینا، جب بھی ہم نے کہا ہمارے گھر آئیے، علی ہمارے پاس آ جاتے تھے. اور فرمایا عجیب جملے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسکراہٹ کی توصیف بیان کی علی بن ابی طالب کے، اور تمام کی تمام چیزیں. جب ہم سوال کرتے تھے علی جواب دیتے تھے. جب ہم اپنے گھر بلاتے تھے علی آ جاتے تھے. ہم ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے. اور پھر فرمایا صحابی نے کانا واللہ مع ذلک احیب من ذی لبدتین. اس کے باوجود بھی علی بن ابی طالب کا اخلاق اتنا لطیف تھا، ڈیلیکیٹ تھا، سافٹ مزاج تھے، نرم مزاج تھے. اس کے باوجود ہمارے دلوں پر جو شخصیت کی دھاک تھی علی کے، وہ شیر کی طرح ایک ہیبت تھی. یہ 2 متضاد چیزیں ہیں جو جوڑ رہی ہیں. اتنے پیار کے ساتھ بلانا اور یہ ہیبت ہونا. یہ ایک مسئلہ ہے کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ محبت اور کڑی نگاہ، ان دونوں کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کی ذات میں محبت بھی ہو اور آپ کڑی نگاہ کے ذریعے قابو میں بھی رکھیں اپنے مد مقابل کو. یہ آپ کی نیت سے نہیں ہوتا. سرکار اگر ارادے سے ہوتا
تو خداوند تبارک و تعالیٰ مسلسل کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کے مقابلے میں بلند نہ کرو، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اونچی آواز سے ایک دوسرے سے نبی کے سامنے بات مت کرو۔ یہ تم کس طرح سے نبی کو پکار کر کہہ رہے ہو رائنا قولوا انظرنا، کہو یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجئے۔ دیکھو رسول خدا کو آپس کے ناموں کی طرح مت بلاؤ، رسول خدا کا یہ اخلاق ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نبی کی مرضی بھی یہی ہے کہ ان آیات پر عمل ہو، لیکن کیا سب نے عمل کر لیا؟ نہیں کیا۔ یعنی امام ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، خدا ہو، اس کی مرضی جتنی بھی ہو، لوگ جب چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں دین پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جناب امیر المومنین جو تربیت فرما رہے ہیں متضاد انداز سے اپنے شاگردوں کی، جب اس شاگرد سے پوچھا گیا علی بن ابی طالب کیسے ہیں، تو دو متضاد چیزوں کو پیرالل بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب بعید المدى شدید القوى، عجیب نگاہ تھی علی ابن ابی طالب کی، علم اور حکمت علی کے وجود سے چشمے پھوٹتے تھے، اور جب بھی ہم علی سے سوال کرتے تھے علی جواب دیتے تھے، جب بلاتے تھے دعوت پر تو علی دعوت پر آ جاتے تھے۔ کانا مع ذلك واللہ احیب من ذی لبدتین، اور اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کی ہیبت شیر کی طرح تھی۔ جب شیر کی بات کی اور ہیبت کی بات کی تو اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آن پڑا، وہ یہ کہ بہت سے بد کردار، بد مزاج، چاقو اور پستول کے زور پر جو گلی کوچوں میں بد کرداری کے مظاہرے کرتے ہیں، ان کی بھی ہیبت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پر۔ اس ہیبت میں اور اس ہیبت میں فرق کیا ہے؟ جب یہاں تک بات آئی تو کہا کہ لیس کما یحابک الطغاة اہل الشام، اس طرح نہیں کہ جیسے تمہارے شہر کے غنڈے تمہارا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں خوف خدا رکھنے کے بعد، اس طرح سے نہیں جس طرح سے تمہارے شہر کے غنڈے اور بد کردار تمہاری ہیبت ہے، یہ ہیبت دوسری ہے۔ کہا کہ دیکھو ما انصفک علی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب بات مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اذ بقی وقتل اولادک، کیونکہ خود تو باقی رہا صفین میں، نمل میں، جمل میں، نہروان میں، تیرے تینوں بیٹے مر گئے۔ یہ علی نے انصاف نہیں کیا تیرے ساتھ۔ کہا کہ بل ما انصفت علیًا، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اس بقی تو فمات، میں رہ گیا علی چلا گیا۔ عجیب جملہ کہا کیف صبرک، اب یہ بتا اب تو علی چلا گیا۔ اچھا اب سوال پہ سوال ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کی فتح ہے کہ آپ نے سب کچھ چھین لیا، لیکن اب بھی آپ کے دل میں ایک امنگ ہے، آرزو ہے کہ کسی طرح سے کوئی علی کے بارے میں کچھ تو بتائے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں سرکار۔ پوچھنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، پوچھنے والے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، پوچھنے والا جانتا ہے کہ یہ علی کے فضائل سنائے گا۔ مجھے علی بن ابی طالب کے فضائل، اگر میری طبیعت اور مزاج کو دیکھا جائے، مجھے مولا کے علی کے فضائل پسند نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا نماز پہ گفتگو کر لو، روزے پہ کر لو، قرآن کی تلاوت کروا لو، مجھے علی بن ابی طالب کے نام سے چڑھ ہے۔ میں علی بن ابی طالب کا ذکر نہیں سننا چاہتا، لیکن اس مسئلے کو، نفسیاتی مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ جب بھی کوئی آتا ہے کچھ نہ کچھ پوچھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ ہے کیا؟ یہ وہ چیز ہے، وہ آتیناہ ملکا عظیما۔ آل ابراہیم کی 3 خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا گیا، یعنی ہے دشمن لیکن آرزو یہ کہ علی تھے کیسے، یہ تو بتاؤ۔ یعنی یہ بات کیا بتاتی ہے کہ بس دیکھیے مجھے ہیرا ہے، مجھے اس سے چڑ ہے، نفرت ہے، پیسے بھی نہیں ہیں خریدنے کے۔ اچھا وہ ہیرا دیکھ کے آئے، نمائش میں گئے تھے، ایگزیبیشن میں، جی کیسا تھا؟ سنتے ہیں ہے نفرت، بتاؤ تو صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہیبت دل کو جکڑ چکی ہے آپ کے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، کہ مختلف
शयातीन जो हैं अपने चाहने वालों की तरफ कुछ ना कुछ पैगामात भेजते रहते हैं। युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन्नास जाकर पढ़ लीजिएगा। अब ये भी एक सिलसिला है जो अपने आप को बचा कर निकाल लाया, तो ये सिलसिला जनाब अमीर मोमिनीन की शख्सियत एक इस तरह की शख्सियत है। लिहाजा जनाब अमीर की शख्सियत को अगर आप नहजुल बलागा का शुरू से आखिर तक मुतालिया करें और आपसे कोई कहे कि एक जुमले में लिखो, एक जुमले में एक लफ्ज लिखो कि जो इंसानी सिफात का आईनादार हो, वो चीज लिखो अली इब्न अबी तालिब के बारे में कि पूरी नहजुल बलागा पढ़ के क्या समझ में आया। अगर आप ये जुमला लिखेंगे सच्चाई, अली इब्न अबी तालिब की जात में हकीकत है, हकीकत के अलावा कुछ नहीं है, तो आप ये गलत नहीं लिखेंगे। और ये दुश्मन को भी पता है, जब सिफ़ीन में फुरात का घाट जनाब अमीर के कब्जे में था तो दुश्मन का लश्कर पानी उठा रहा है वहां से। या अली ये क्या कहा, पानी है खुदा का दरिया बहरा, पीने दो। औची हरकतें नहीं करेगा अबू तालिब का बेटा कि पानी रोक दिया, लश्कर प्यास से जां बलब है, अब हमला करो। हम मर्द हैं, मर्दों की औलाद हैं, फतह का फैसला तलवारों के जोर पर होगा, अखलाकी लिहाज से गिरावट का शिकार नहीं है हम। और जो तलवार आसमान से उतरी उस पर एतमाद है। और मौला ने क्या कहा था, कहा था तुम मुझे जंग से डरा रहे हो, मैं वही अली इब्न अबी तालिब हूँ कि फरमाया कि कातिल जद्दिक व अखीक व खालिक शदखन। ये शदखन क्या है, ये मैं हूँ जिसने इसी व माई सैफी हाजा, वो तलवार अब भी है बदर वाली, और 63 बरस का हो चुका हूँ। व अलकी बिज़ालिकल क़ल्ब अदूवी, ये मत समझना 63 बरस का हो चुका हूँ, खत में लिखा वो दिल भी अभी वही बदर वाला है, तलवार भी वही है, अली भी वही है। 63 बरस का समझ के मत क्या, अजीब जुमला लिखा जनाब अमीर ने अय्याम शहादत के नहीं, क्योंकि जनाब अमीर का जुमला सुन लीजिए आप, आपके कातिल जद्दिक व अखीक व खालिक शदखन। ये शदखन होता क्या है, शदखन क्या होता है? एक दफा आप शीशे पर ढेला पत्थर कंकर मारते हैं, टूट जाता है, आप क्या मैंने शीशा तोड़ दिया। एक दफा आप मटके को उठाते हैं और जमीन पर पटकते हैं। अब यहां पर अरबी उर्दू में दो मसदर हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उर्दू में दो हैं, एक है कि हमने मटका तोड़ दिया और दूसरा हमने मटका फोड़ दिया। ये शद कहते हैं मटके की तरह खोखली चीज को फोड़ने को। व अना कातिलो जद्दिक व अबी अखीक व खालिक, मामू नाना और भाई को मैंने मारा था, सर नहीं काटा था, खोखले मटके की तरह फोड़ दिया था। माई सैफी, मेरे हाथ में तलवार है, वही तलवार है। और वज़ालिकल क़ल्ब अलकी अदूवी, वो दिल भी, ये मत समझना 62 बरस का अब तो कुछ मसला बदल गया, नहीं सरकार। तो लिहाजा जब सिफ़ीन में घाट था का पानी पीते रहो, घबराए वो जो ममलिकत लाफता का बादशाह ना हो। बहादुरी की अगर कोई ममलिकत है, उसमें अगर हमारे सामने कोई आएगा तो अली डरेगा। अली बहादुरी की ममलिकत के फरमा रवा है, मुतलक हैं। फरमा रवा के सामने कोई दूसरा आए तो फरमा रवा उससे डरे। जब यहां कोई है ही नहीं तो हम डरें किससे? शह ममलिकत लाफता के अकेले मालिक हम ही हैं, इस ममलिकत में कोई कदम ही नहीं रख सकता जो हम डरें। मैंने आपको बात समझा दी, लिहाजा घाट छीन लिया गया। कहा या अली, घाट छीन लिया। कहा कि देखो अलमौत फी हयातिकुम मक़हूरीन वल मौत फी हयातिकुम काहिरीन। छीन लिया घाट तो जाके छीनो ना, मेरे पास क्या लेने आए हो, हमला करो। कहा कि देखो जिंदा रह गए और घाट नहीं छीन पाए समझो मर गए, और अगर मर गए और घाट छीन लिया समझो जी गए। दो जुमले फरमाया कि देखो रवो सुयूफुकुम तरवो, अपनी तलवारों की धार की प्यास इनके खून से बुझाओ और खुद जाकर फुरात का पानी पियो। ये 4 जुमले हैं। लश्कर ने जब ये जुमले सुने 4, अब जो हमला किया तो फुरात का घाट छीन लिया। आपने तवज्जो सुना। अब मुझे माजरत के साथ कुछ और गुफ्तगू करने दीजिए इसी खुतबे पर। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा आप।
سب سے پہلے تو جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں حضرت حجت کی نیابت کرتے ہوئے ایک ذرا ایسی صلوات بھیجیں کہ شان علی بن ابی طالب، جس میں سے اللہم صل علی محمد و علی محمد. یہ لشکر کون تھا؟ یہ لشکر کون تھا؟ دیکھیے امیر المومنین کے جو چھپے ہوئے زندگی کے چھپے ہوئے گوشے ہیں نا، جب تاریخی واقعات پڑھتے ہیں تو ان سے کھنگال کر نکالنے کی کوشش کیجئے. پولیس رات پہ علی بن ابی طالب کیا کریں گے، جنت میں کیا کریں گے، وہ میری اور آپ کی سمجھ سے دور ہے. یہ جو دنیاوی گوشے ہیں نا شخصیت کے، اس کو ہم درک نہیں کر پاتے، بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں واقعات پڑھتے ہوئے. سرکار دربار میں کھڑا ہے، دشمن کے مخالف کے اور علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھ رہا ہے، اس کو خوف نہیں ہے اس بات کا گردن اتر سکتی ہے. کانا بعید المدى شدید القوا. اب آپ توجہ کیجئے، یہ کس کے سامنے پڑھا؟ 60-70 ہزار کا لشکر ہے، سب کے سب عراق کے لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بہادر پہلوان، ڈیل ڈول تنومن تلوار چلانے والے. ان کے اوپر اس کی بات اثر کرے گی جس کی بہادری کو یہ خدا کے مرحلے پر رکھتے ہوں. یعنی بہادری کا دیوتا جس کو مانے، ایک منحنی سا لرزاں مرتعش بدن کے ساتھ، راشے کے ساتھ آواز کپ کپا رہی ہو، فصاحت و بلاغت نہ ہو، بے ڈھنگے جملے ہوں، ہکلا رہا ہو، کپ کپا رہا ہو کہ میری فوج کے پاس پانی نہیں ہے، ہار جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ علی بن ابی طالب کے لہجے کی گھن گرج ایسی تھی جس نے طاقت کو منتقل کیا، فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ جس نے مورائل کو ہائی کیا. یہ دو لفظ آپ کہیں گے مولانا یہ لفظ خط لکھ کے مولا آپ کو دیتے، آپ پڑھ لیتے. فصاحت و بلاغت تھی اور مولا صاحب کہتے مولا دعا کر دیجئے کہ میری آواز میں کپ کپاہٹ نہ آئے. مولا علی کہتے یہ لو ہمارا لعاب دہن، اب قیامت تک کے لیے کپ کپاہٹ گئی، اب جا کے پڑھ دو. نہیں سرکار، اوریٹر جب بیٹھا ہوتا ہے نا سامنے تو وہ اپنے وجود کی جو انرجی منتقل کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ طاقت ہو کہ ایک سے بڑھ کر ایک سورما اس میدان میں موجود ہے، وہ اپنی بہادری کو علی ابن ابی طالب کے جملوں کے آگے ہیچ سمجھے. یعنی دیوتا ہے بہادری کا علی ابن ابی طالب جو خطبہ دے رہا ہے. یہ ان 4 لکیروں کا پیغام ہے، 4 سطروں کا پیغام ہے. یہ 4 سطریں نہیں ہیں، علی ابن ابی طالب کی روح کی تجلی ہے زمینی لحاظ سے. سمجھیے اس بات کو. جنگل بغار کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی نعرہ حیدری. لہذا کیا اور اس کے بعد قبضہ آ گیا فوج کا. فوج نے پانی پیا، اونٹ گھوڑے سب لے کے گئے، پانی مشکیزیں بھرے، سب کچھ بھرا. اب وہاں قلب لشکر میں میٹنگ ہوئی. کہا کہ اب کیا ہوگا؟ کہا بے فکر رہو، جاؤ پانی لو. کہا کہ اما تھوڑی دیر پہلے ہم نہیں لینے دے رہے تھے ابھی. کہا تم اس مرد کو سمجھے ہی نہیں ہو. کیا قرب، کیا واقعاً ہر خوبصورتی، ہر زیبائی، ہر دلکشی، ہر دل فریبی، ہر جمال، ہر جلال، ہر جبروت، ہر قہر علی ابن ابی طالب کے قدموں کی خاک میں فنا ہے. فخر ہمارا یہ کہ ہم علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اس شخصیت کو کون تول سکتا ہے جس کے فضائل آپ رٹو طوطے کی طرح بیان کریں اور آپ کہیں گے میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں اور خدا بھی ثواب دے اس پر اور آپ بھی سن رہے ہیں بیٹھ کر. مطلب یہ کیا ہے؟ صدیوں کے کٹہرے کو توڑ کر علی ابن ابی طالب نے آپ کے دل پر اپنے قبضے کو جمایا ہے. یہ ملک عظیم ہے. اتحدثنی بالحرب، مجھے جنگ کی دھمکی دے رہے ہو. وانا وضعت کلاکل العرب وکسرت نواجم ربیعۃ ومزر، مجھے جنگ کی دھمکی دے رہے ہو 60 سال کی عمر میں جب میری ہو گئی ہے. میں جب بچہ تھا تو بڑے بڑوں کے سینگ رگڑ کے ناک زمین پر رگڑ دی تھی. احدث و سنن سب سے چھوٹا تھا، میں نے بڑے بڑوں کے ناک پکڑ کے زمین پر رگڑی. کس کو پچھاڑا. اچھا جنگ کی دھمکی دے ہی رہے ہو تو دیکھو دائن ناسا جانبن وابرز الیہ،
اگر جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں آپ تو میں بھی اپنے لشکر کو چھوڑتا ہوں، تم بھی اپنے لشکر کو چھوڑو. یہ بچے جو انگریزی ادب سے واقف ہیں تو میں اور تم آ جاتے ہیں اور ہو جائے میرے الفاظ میں جو انگریزی ادب سے واقف بچے ڈویل ہو جائے. قدیم اٹلی میں بھی ہوتا تھا اور قدیم یورپ میں ہوتا تھا، شمالی امریکہ میں ہوتا تھا. آسان ترین راستہ تھا. میاں قبیلوں کو مروانے سے چھوڑیے، آپ موت آئے گی 150 لوگ آپ ان کو مروائیں گے. دائنا سجانے من ابر سے لگیا، میں بھی اپنی تلوار لے کر آتا ہوں، آپ بھی آئیے. میں بوڑھا ہو چکا ہوں اب تو 63 کہاں وہ بدر والا علی احد والا 63 برس کے ہم بھی، تم بھی آ جائیے. سلوات بھیجیے جناب امیر کی بارگاہ میں. لہٰذا یہی شخصیت دیکھ کے بس آپ کو بڑی زحمت دی. اور میں پہلے چاہتا تھا کہ مرحوم کاظم عذری کے اشعار پڑھوں آپ کے سامنے، وہ انشاءاللہ شب شہادت کے لیے رکھوں گا. اور مجھے بڑا یہ پسند ہے کہ جو جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے جناب امیر کے بارے میں کہا ہے، اور بڑا عجیب ہے. اور یہ اگر آپ کو خدا توفیق نصیب کرے، البتہ غلط ہے یہ بتانا، ادب کے خلاف ہے، لیکن بہرحال مولا کے حرم میں بھی یہ اشعار کندہ ہیں، کہیں پر لکھے ہوئے. وہ جگہ میں نہیں بتاؤں گا، لوگ چاہ کے اس جگہ کو دیکھنے لگیں گے، زیارت کو بھول جائیں گے. اور آپ کہیں مولانا آپ نے کیسے دیکھا؟ تو میں نے بھی یہی نادانی کی تھی سرکار، اتفاق سے نگاہ اٹھ گئی تھی تو میں نے دیکھ لیا، تو اس لیے مجھے پتا ہے. ورنہ وہاں پر جا کر زری سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے. اور باید کے دمی غافل ازن شاہ نباشید، دیکھو جس شاہ کے دربار میں ہونا، ایک سانس کے لیے بھی اس سے غافل مت رہنا. شاہد نگاہی کر دو آگاہ نباشید، شاید بادشاہ نگاہ کرے اور تم اس وقت آگاہ نہ ہو. جب بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں نا تو بادشاہ سلامت تخت پر موجود ہیں، سب کی نگاہیں بادشاہ کی طرف ہوتی ہیں، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ کہے تم کو 10,000 اشرفیوں کی تھیلی ملے گی، تم آ جاؤ. اور آپ چھت دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے ٹہوکا مارا، آپ سے کہہ رہے تھے بادشاہ صاحب مجھ سے کہا کہ نہیں وہ تھیلی دوسرے کو مل گئی، جاؤ، تم نے دیکھا نہیں. لہٰذا اب یہ شاعر نے شعر کہا، چھٹے امام کی بارگاہ میں چلیے، کہا کہ دیکھو جب تم امین مومنین ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو نا، لَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاء، آسمان کے دروازے زائر کے لیے ہمارے جد کے کھول دیے جاتے ہیں. اور دیکھو خبردار غفلت کی نیند مت سو جانا علی ابن ابی طالب کی زری کی زیارت کرتے وقت، چوکنے رہنا مسلسل. کہ کیا مطلب چوکن؟ شاعر نے جو کہا ایک لمحے کے لیے بھی اس بادشاہ سے غافل مت رہنا. اور لہذا جو لوگ زیارت پر جائیں گے انشاءاللہ زیارت کریں، لیکن زیارت سے بھی ایک اہم کام ہوتا ہے نجف میں. مانا وہ کیا ہے؟ زائر علی ابن ابی طالب کی مدد کرنا. یہ زیارت کے برابر ہے اور بعض اوقات آپ کی زیارت سے بڑھ کر ہے. کیونکہ انسان اپنی زیارت پہ جب جاتا ہے تو اپنی نفس کو، اپنی روح کو لے کر جاتا ہے، لیکن جب کسی زائر کی مدد کرتا ہے نا تو جو زائر دعا دے گا زری پکڑ کر، اس میں رتی برابر ملاوٹ شامل نہیں ہوگی. لہذا یہ خدمت ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے عجیب قصیدہ کہا ہے، اور قصیدہ عینیہ کہتے ہیں اس کو. لامیہ، رائیہ، بڑے قصیدے ہیں، غدیریہ سید رضا ہندی کا، اور عجیب و غریب بڑے قصیدے ہیں. اور بعض جگہ پر علماء نے نقل کیا کہ حضرت حجت کی زیارت ہوئی بعض مرثیوں کے وقت، جیسے ابن عرندے سے ہلی کا جو قصیدہ ہے، تقریباً آج سے وہ کوئی 500-600 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو ایک خاص شعر وہاں پر ہے جس کے بارے میں عبدالزہرہ کعبی کہ جو لوگ کربلا مشرف ہو چکے ہیں عاشور کے دن، عبدالزہرہ کعبی کا مقتل چلتا ہے حرم سید الشہداء میں اور لاؤڈ سپیکرز پر وہاں پر. تو ان سے یہ نقل واقعہ کہ یہ جو شعر ہے ایک شعر اس قصیدے میں، تو یہ جو شعراء کے قصائد ہیں یہ معمولی قصیدے نہیں ہیں. بہرحال ابن ابی الحدید کے قصیدے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن اشعار سنیے گا، میں 10 دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن جی سیر نہیں ہوتا، اتنا عجیب قصیدہ ہے عینیہ ابن ابی الحدید کا. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے وہ حقیقت ہے، معتزلی ہیں، ہماری فقہ سے تعلق نہیں ہے، ہمارے کلام سے، ہمارے عقائد سے تعلق نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یا برقو لو جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع. اے آسمانی بجلی جو کڑکتی ہے نجف کے اوپر، تجھے پتا بھی ہے تو کس شہر پہ کڑک رہی ہے؟ اتراک تعلم من بارضک مودع، کیا تجھے یہ پتا ہے کہ کون اس زمین میں دفن ہے؟ فی کبن عمران الکلیم وبعدہ عیسیٰ یقفیہ واحمد یتبع. اس زری میں نجف کی نا علی نہیں ہے، یا موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، آدم ہے، نوح ہے، یہاں پر محمد مصطفیٰ ہے.
بل فیک جبریل و میکال و سرافیل بل الملأ المقدس اجمعوا. کہتے ہیں اس ذری کے اندر میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، تمام ملائکہ ہیں، کروبیان ہیں، عالم غیب پورا اس ذری کے اندر موجود ہے. اس ذری میں یہ ہستیاں دفن ہیں، اس ذری کے اندر ان کا نور ہے. بل فیک نور اللہ جل جلالہ. اس میں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، محمد، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح سب دفن ہیں. پھر ابن ابی الحدید آگے بڑھ کر کہتے ہیں فیک نور اللہ جل جلالہ. اس ذری میں خدا کا نور موجود ہے. لذوی البصائر یستشف ویلمع. اب جس کی بصیرت جتنی ہے، جس کی بصیرت کم ہے وہ دھندلا سا نور دیکھتا ہے، جس کی بصیرت واضح ہے وہ شفاف نور دیکھتا ہے. کیا کہنے واقعی پھر اس کے بعد آخر میں چلتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا قالع الباب الذی عن حزہ اکف حجزت اکف 40 و40. اے اس دروازے کے اکھاڑنے والے، یا قالع الباب الذی عن حزہ، اس دروازے کے اکھاڑنے والے، حجزت اکف 40 و40، جس کو ہلانے سے 44-45 لوگوں کے ہاتھ قاصر تھے، تو نے ایک اکیلے اس دروازے کو کھیڑ دیا. میں کہوں گا اے ابن ابی الحدید، یہ تو ہمارے مولا کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. جب پورے چاہنے والے پل صراط سے گزر جائیں گے علی ابن ابی طالب کی محبت میں، تو یہ لکڑی کا دروازہ کیا ہے؟ اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ شاعر فارسی کے ہوں، اردو کے ہوں، عربی کے ہوں، سب نے اس پر گفتگو کی ہے. صلی اللہ علیہ امیر المومنین، صلی اللہ علیہ قائد الغر المحجلین. بہت آپ نے زحمت دی میں نے آپ کو، اور بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سنا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں برکتوں کو علی بن ابی طالب سے طلب کرنے کی کوشش کرے. اہم ترین چیز جو عبادتوں اور روزے کے بعد ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہے، صدقہ خیرات کرنے میں روایت ہے ہمارے پاس کہ ماہ مبارک میں صدقہ خیرات کرنے میں یہ مت سمجھنا کہ اسراف کر رہے ہو، یعنی اپنی حد سے بڑھ کر آخری جان جوکھوں میں ڈال کر صدقات کرو. خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اور خاندانوں میں دیکھیے، خونی رشتہ داروں میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، گھر میں دیکھیے، گھر کے اطراف میں دیکھیے، جس حد تک ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے. جب جناب امام صادق یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا اسراف ہو رہا ہے، اتنا خرچ کر دیا اب اور دیں، کیا ہم ہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام صادق کہہ رہے ہیں اسراف بھی سمجھ رہے ہو تو کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اثر آئے گا اس کا وہ تم نہیں سمجھ رہے کیا ہے اس کا اثر. لہذا جناب امیر المومنین، کوفے کا واقعہ ہے کہ جناب امیر کل ضربت کے آپ نے مصائب سنے، مختصر سی زحمت آپ کو دینی ہے. وہ یہ کہ کوفہ ہے، دیکھیے جب جناب امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ وہ ہستیاں کہ جن کو تمام چیزوں کا علم ہے. وعدہ جو پروردگار عالم نے کربلا کا امام حسین کے ساتھ کیا اس کا علم ہے. تمام کی تمام چیزیں امیر المومنین جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا شفیق باپ وہ بستر پر لیٹا ہے، پیشانی میں زخم ہے، کبھی جناب زینب آتی ہوں گی، کبھی ابو الفضل عباس آتے ہوں گے، امام حسن آتے ہوں گے، تمام کے تمام جب یہ امام زادے سیدانیاں آتی ہوں گی تو جناب امیر المومنین کی نگاہوں میں وہ منظر نہیں پھرتا ہوگا. شفقت اور محبت اگر آپ کو جناب امیر کی سمجھنی ہے، جب کوفے میں شہد آیا، بیت المال میں شہد آیا، آپ نے شہد بانٹا سب کو، اور اس کے بعد یتیم بچوں کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے ان کو شہد چٹایا. اب میں اپنے الفاظ میں واقعہ بتاتا ہوں جو روایت میں ہے. راوی نے پوچھا مولا یہ آپ نے ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے شہد کیوں چٹایا؟ کہا کہ دیکھو ان سب کے باپ ہیں
وہ گھر جا کے کھا لیں گے. لیکن نیت امیر المومنین گویا کہ یہ لگتی ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ شہد کی مٹھاس تو یہ بچے پالیں گے، لیکن باپ کے ہاتھوں کی مٹھاس کیا ہوگی؟ لہذا یہ جناب امیر المومنین اتنے شفیق، اتنے کریم، کس انداز سے غریبوں کے گھر روٹیاں پہنچاتے ہیں، کس انداز سے کھجورے پہنچا رہے ہیں. آج کے دن کوفے میں رہنے والے وہ فقراء اور مساکین پریشان ہیں کہ جو ہر روز رات کو ہمارے پاس کھجورے اور روٹیاں لے کر آتا تھا، وہ آج کیوں نہ آیا. جب طبیب نے یہ اعلان کیا کہ جناب امیر کے مزاج کے لیے دودھ، تازہ دودھ بہت مناسب رہے گا، تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کئی یتیم بچے یہ سن کر اپنے حصے کا شیر کا کاسا لے آئے کہ جناب امیر المومنین کو یہ دے دیا جائے. بس ایک دفعہ جناب امیر المومنین کوفے کا واقعہ ہے، تمام بیویوں کے مصائب علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک دفعہ کوفے میں عباس آئے، جناب امیر المومنین عباس کو دیکھا اور ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. ام البنین سامنے موجود ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ اکسار کیا قبلہ میں، یعنی چومنے میں بہت شدت کے ساتھ چومنے لگے. ایک دفعہ چوما، دو دفعہ، تین دفعہ. جناب ام البنین کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑی. جب حد سے زیادہ چوما تو کہا کہ والی اتنا زیادہ چوم رہے ہیں، کو چومنے کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ کہا کہ جب میں نے عباس کو دیکھا تو مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب یہ کربلا ہوگا اور میرے بیٹے کی مدد میں تیرے بیٹے کے دونوں ہاتھ قلم کیے جائیں گے، میں کہوں گا مولا آپ بستر شہادت پر ہیں، لیکن جب جناب زینب آپ کی نگاہوں کے سامنے آتی ہوں گی، بابا شربت لے آئیں، بابا پانی لے آئیں، بابا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، بابا سر میں تکلیف تو نہیں ہو رہی، تو مولا کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ بیٹیا زینب یہی کوفہ ہوگا، جب تو آئے گی رسن بستہ ہوگی، کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. میں کہوں گا مولا کس طرح سے آپ نے برداشت کیا؟ ایک دفعہ پوچھا جب افاقہ ہوا، بیٹا حسن ابن ملجم کو کس حال میں رکھا؟ کہا بابا 10 بستہ ہے. کہا مشکل ذرا ڈھیلی کرو، اور دیکھو شربت جو ہم کو دیا، بابا یہ شربت لیجئے. کہی شربت جو ہم کو دیا کیا ابن ملجم کو بھی دیا؟ کہا پہلے اس کو دو، اس کے بعد ہمارے لیے لاؤ. بس آخری جملے میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے قاتل کے ساتھ اس محبت کو روا رکھا کہ تشنگی برداشت نہ ہوئی، ہاتھوں سے مشکل ڈھیلی کروائیں. میں کہوں گا مولا جب آپ کی بہویں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی پوتیاں، آپ کی نواسیاں جب اس شہر میں آئیں گی نا تو صدقے کے کھجور دیے جائیں گے، کوئی پانی نہیں دے گا، کوئی مزاج کو نہیں پوچھے گا.